اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام علماء اہل بیت اور تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اور ناظرین، یہ اس وقت آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پیر سید سلطان شاہ صاحب کے پاکستان میں جو گھر ہیں ان پر جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جو چراغاں کیا گیا ہے، لائٹنگ جو کی گئی ہے، اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ خانقاہ عالیہ میں وہ محفل بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں جو ہے وہ خانقاہ کے اندر ہم جائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ خانقاہ کا دروازہ ہے۔ اس وقت شاہ صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں، اور پیر صاحب بھی، پیر سید باقر علی شاہ بابا اور پیر سید یاسین شاہ بابا بھی الحمدللہ محفل میں موجود ہے۔ ابھی ہم اندر چلتے ہیں محفل میں، انشاءاللہ شامل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شاشی مت چمکت لاٹ لٹاتی گئے لولو وچ شوق چلے لولو وچ شوق لایا جو جبڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت میں جانا خاطر جان اس صورت میں جانا سچی تیرا بدی میں شان سچی تو شالا سب بڑیا سبحان اللہ 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 سبحان مجھ پہ بھی جشن میں کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی جشن میں کرم اے میرے آقا کرنا تو میرا بغیر کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم مجھ پہ بھی جشن کرم میرے آقا مجھ پہ بھی جشن کرم مت کا تقاضا کرنا تو میرا بغیر گئے مت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی جشن میں کرم آقا میں ہوں بے کس تیرا شیوا تیرا شیوا سگانا دے دے میں ہوں بیمار تیرا ہم گیا چھا کرنا میں ہوں بیمار تیرا ہم گیا چھا مجھ پہ بھی جشن کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم مجھ پہ بھی جشن کرم
اے میرے آقا کرنا اور یہ تیرا اور یہ تیرا کام گیا میں نہ پہ ساری امت کی شفاعت تانے کرنا ساری امت کی شفاعت تانے کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ میں غیشم نصیر ان کی نظر پڑے گی مجھ پہ میں غیشم نصیر ان کی نظر پڑے گی کہنے والے اس سے کہہ گئے تیرے خدا کا کرنا کہنے والے اس سے کہے تیرے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم اے میرے آقا کرنا تو میرا بھی غیر غیرت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی جشن میں کرم عجیبہ اس طرح ہو جاؤ یہ سائڈ چھوڑ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی الحمدللہ دوستوں آج کی رات میلاد رات ہے اگر حضور اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ یہ محفل سچتی نہ چاند ہوتا نہ سورج ہوتا نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتا یہ سب کرم ہے میرے آقا کا جو دنیا بھر میں نور ہے تشریف لائے نور ہی نور ہے پوری دنیا کے اندر جشن عید میلاد النبی کی گھر گھر کوچہ کوچہ گلی گلی محفل سج رہی ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا آج کی رات شب جمعہ اور ویسے بھی عید کی رات ہے تو تمام دوستوں کو کاشانہ گوسیاں بھیجیں چشتیہ اور سلطان شاہ اور ہمارے تمام بچوں کی طرف سے تمام اہل اسلام اور تمام دوستوں کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ ایسی بار بار بڑے محفلیں جتنے بھی سجاتے ہیں جہاں جہاں سجتی ہے اللہ پاک ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس محفلوں کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الردي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا ایک مرتبہ اور بغیر جھجک کیے ہوئے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید حاجی باقر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پیر سید یاسین شاہ قادری چشتی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر سادات کرام معزز میرے بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں آج کی یہ مبارک رات دیکھنا نصیب فرمائی اللہ کریم آج کی رات کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور جو گزشتہ سال جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ تھے اور اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ کریم ان کی بغیر حساب مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرما آج جو یہ محفل آپ دیکھ رہے ہیں یہ محفل آج پہلی مرتبہ غلامان اہل بیت کا جو آفیشل یوٹیوب چینل جو انگلینڈ سے چلتا ہے جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اس چینل پر یہ محفل لائیو ہو رہی ہے ہماری محافلوں کے کچھ اصول ہیں ہم کوئی محفل لائیو نہیں کرتے بہت کم محافل ہوتی ہیں جس کو ہم لائیو کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انگلینڈ میں بیٹھ کر اگر آپ کوئی چینل چلا رہے ہیں تو اس کے بہت سے اصول ہیں بہت سے معاملات ہیں تو آج الحمدللہ
کاشانہ غوثیہ آگرہ تاج کالونی پیر قبلہ سید باقر علی شاہ صاحب کی خانقاہ سے یہ مبارک اور بابرکت رات جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور یہ محفل آج بڑی رات کاشانہ غوثیہ آستانہ عالیہ فیضان چشتیہ سے یہ لائیو ہو رہی ہے۔ میں اس سے قبل اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اس وقت جو انگلینڈ میں ہمیں سن رہے ہیں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں یا انڈیا سے یا پاکستان کے مختلف شہروں سے جو ہمارے ویورز ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج جس مقام پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ وہی گھر ہے کہ جس گھر میں میں نے آنکھ کھولی ہے۔ یہیں سے آج سے 16 سال قبل میں یو کے کی سرزمین پر پہنچا، اور جو کچھ وہاں معاملات ہوئے، جو کچھ کام دین کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سفر جو شروع کیا تھا وہ اسی گھر سے سفر شروع ہوا تھا، اور یہ جو فیضان پورے لیسٹر میں جو غلامان اہل بیت کی صورت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ اسی گھر کا فیضان ہے، اور اسی گھر کے توسل دیگر جو خانقاہیں ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان سب کی ہم پر توجہ ہے، اور ان سب کا یہ فیضان ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے کہ بزرگ جتنے بھی ہیں وہ سارے ہی بزرگ ہیں، اور ہم اس چیز کی ہمیشہ مذمت کرتے ہوئے آئے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور آج اپنے سامعین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی سماعتوں کے نظر بھی یہی کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک اصول ہے، ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی سادات ہیں یہ سب حق ہیں، مگر ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ اگر ایک سید روڈ پر ٹھیلے پہ کوئی چیز فروخت کر رہا ہے تو اس کی فائنینشلی کمزوری کو دیکھ کر ہم دور ہٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر جو ایک محبت کا حضور سے جو جذبہ ہے وہ پھر کہاں چلا جاتا ہے؟ یا پھر آپ کی نظر میں وہی سید ہے کہ جن کو اللہ نے دنیاوی طور پر نوازا ہے؟ اگر یہ سوچ کر آپ عزت کرتے ہو تو پھر آپ سید کی عزت نہیں کر رہے، پھر آپ صرف اس کی ٹھاٹ اور باٹ کی عزت کر رہے ہیں۔ سید تو وہ بھی سید ہے کہ جو اپنی آزمائش میں غریب نہیں کہوں گا، سید کبھی غریب نہیں ہوتا، کہیے سبحان اللہ۔ ہم تو چھوڑ دیتے نا غریب سمجھ کر، بلکہ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جس گھر میں اگر جو بچہ پیدا ہوتا ہے فائنینشلی اگر یہ ایک آزمائش اللہ کی جانب سے، یہ آزمائش ہے، ورنہ ہوتا وہ بھی سردار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر غیر سید جتنا بھی اوپر ہو جائے، جتنی بھی منازل طے کرتے ہوئے تخت پر بھی بیٹھ جائے، اور سید اگر زمین پر بھی بیٹھا ہو نا پھر بھی سردار ہے۔ تو ہم نے یہ نظریہ، یہ سوچ کو اپنایا ہے، اور اسی سوچ کو عام کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے جب بھی سید دیکھو نا تو اس کی غریبی پھر بھی نہیں کہہ رہا، اس کی فائنینشلی کمزوری دیکھ کر دنیاوی طور پر اگر وہ کمزور ہو یہ دیکھ کر اس کو چھوڑ نہیں دینا، ورنہ ٹھاٹ باٹ والوں کا ہاتھ چموانا بھی تمہیں کام نہیں آئے گا۔ کیونکہ تاریخ میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی جس سید زادے کو اپنے کندھے پر بٹھایا تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی وہی سید تھا جو مزدور تھا۔ گدی والوں کو تو ہر بندہ احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جنید بغدادی نے جس کے لیے اپنا سینہ جو ہے گرا کر اپنا سینہ کھول دیا کہ اے سید زادے تم میرے سینے پر بیٹھ جا، تو وہ کون تھا سید زادہ؟ کہنا پڑتا کہ وہ بھی ایک مزدور تھا۔ آج حضور کی ولادت کی رات ہے، تو الحمدللہ میں آج حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے
حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض اس نیت سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرا بولنا اور آپ کا سننا قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو ہمارے پورے انگلینڈ میں ہم نے جو مزاج دیا ہے وہ یہی مزاج دیا ہے کہ سادات سب سادات ہیں، ہم صرف دنیاوی طور پر جو مضبوط ہو اس کو ہم ہاتھ چوم کر عزت دے دیں، اور اگر کوئی فائنینشلی کمزور ہو تو پھر تم اپنا محاسبہ کیجئے گا۔ پھر یعنی تمہیں محبت سید سے نہیں ہے، اگر سید سے ہوتی تو کاش تمہیں وہ سید بھی نظر آ جاتے کہ جو آج سفید پوش سادات ہیں جو اپنے دن گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی غلامی عطا فرما کر حضور کی ہر نسبت کا ہمیں ادب اور احترام عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی، رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تحقیق رب کی جانب سے ایک روشن کتاب اور ایک نور آیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، صدیوں سے ہمارا یہی عقیدہ رہا ہے، یہی نظریہ رہا ہے، جس پر باقاعدہ احادیث اور قرآن کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ کتاب سے مراد تو اللہ کی کتاب ہے اور نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اب وہی سبحان اللہ کہے گا کہ جو نور مانتا ہے، اور نبی کو نور وہی مانتا ہے۔ ایک اور بات عرض کروں، نبی کا میلاد بھی وہی مناتا ہے، جشن ولادت وہی مناتا ہے کہ جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں بلکہ جب آدم بھی نہ تھے تب بھی وہ یہ مانتا ہے کہ نور تھا۔ وہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد وہ نبی بنے۔ ہم نے کہا یہ تمہارا مقدر ہے، ہم نے تو جو بزرگوں سے سنا اور جو عقیدہ رہا وہ یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام بھی نہ تھے تب بھی نور مصطفیٰ تھا۔ اور کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو نبی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں۔ معلوم کب ہوا کہ جب 40 سال کے بعد جب پہلی وحی آئی تو اس کے بعد حضور کو یہ پتا چلا کہ وہ نبی ہیں۔ میں آج یہی گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی اس وقت بھی نور تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب بھی نہیں تھا تب بھی نہیں تھا، صرف خدا وحدہ لا شریک کی ذات پاک تھی اور دوسرا نور مصطفیٰ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک دن جبریل امین سے، جبریل امین آپ جانتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان سے یہ پوچھ لیا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے، تم کتنے سال کے ہو، ذرا یہ بتاؤ۔ حضرت جبریل امین یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا تو نہیں پتا، ہاں مگر ایک ستارہ جو چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ میں اپنی عمر نہیں جانتا مگر ایک ستارے کو میں دیکھتا ہوں کہ جو چوتھے آسمان میں چمکتا ہے، اور وہ چمکتا بھی کب ہے؟ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ میری عمر کتنی ہوگی۔ جب جبریل امین نے جب یہ عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل کیا ابھی اس ستارے کو دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ آپ علیہ السلام
نے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ کہ ستارے کو پہچان لوگے کہ جس کو تم 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھتے ہو؟ دیکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عمامہ مبارک کو ذرا اپنے سر انور سے اوپر کیا، جبریل امین نے دیکھا اور فوراً آپ کے پاؤں کا بوسہ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، جس ستارے کو تم دیکھتے رہے وہ کوئی اور نہیں، میں محمد عربی تھا، کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اب یہ نور تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ اب نور مصطفیٰ، اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نور نہیں مانتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے رب کے۔ وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب اور حبیب کی بات ہے۔ وہ نور نہیں مانتے، کیونکہ اگر انہوں نے نور مان لیا تو ان حضور کے نور ماننے پر ان کو بہت سی ایسی پھر ذاتیں ہیں کہ انہیں بھی نور ماننا پڑے گا۔ اب قرآن کو ہم دیکھ لیں، قرآن رب کا کلام ہے، آج دن تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن سے پہلے بھی تو اور کتابیں آئی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ کتابیں بھی تو آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ بھی کتابیں جو رب کی طرف سے آئی، توریت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم سے قبل جو 3 کتابیں آئی ہیں، کیا یہ آج اپنی اصلی حالت میں ہے؟ آپ یہی کہو گے نہیں ہے۔ ماننا ہے ہمیں کہ یہ بھی آسمانی کتاب، مگر قرآن کریم آج بھی اپنی اصلی حالت میں ہے، قیامت تک کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن بھی رب کا کلام، توریت بھی رب کا کلام، انجیل اور زبور بھی رب کا کلام، تو وہ 3 کتابیں آج اپنی اصلی حالت میں نہیں، اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اور قرآن کا ذمہ رب نے لے لیا۔ تو وہ 3 کتابیں بھی تو رب کی ہیں، وہ 3 کتابیں جو قرآن سے قبل آئیں وہ بھی رب کی ہیں۔ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ وہ بھی رب کا کلام۔ بات یہ ہے کہ اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور قرآن اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ توریت رب کا کلام ہے، اصلی حالت میں نہیں ہے۔ زبور اصلی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ توریت جاری ہوا زبان موسیٰ علیہ السلام سے۔ کہیے سبحان اللہ۔ زبور وہ زبان تھی، کلام رب کا تھا، زبان حضرت داؤد کی تھی۔ انجیل کلام رب کا، زبان عیسیٰ کی تھی۔ مگر اے نبی، تم تو ان سب کے سردار ہو، تمہاری زبان کا مقام یہ ہے کہ اگر کلام ہمارا ہو، زبان تمہاری ہو تو کوئی نہیں بدل سکے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو زبان مصطفیٰ کی تھی، تو اب یہ قرآن کہاں سے نکلا؟ کہیے سبحان اللہ۔ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ زبان مصطفیٰ سے آیا۔ زبان مصطفیٰ کے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہ اے نبی، یہ آپ کی زبان کی تاثیر ہے کہ آپ کی زبان سے اگر ہمارا کلام جاری ہو جائے تو وہ ہمارے ذمہ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ کہیے سبحان اللہ۔ اب قرآن ہے، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی رات آپ کیوں مناتے ہو؟ ہر سال جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہو؟ حضور تو ایک مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے، ہر سال جھنڈے لگاتے ہو، ہر سال بتیاں لگاتے ہو، ہر سال محفل میلاد کی جو ہے سجاتے ہو، ہر سال
سرکار کا ذکر کرتے ہو، ہر سال جلوس نکالتے ہو، جبکہ ولادت تو ایک بار ہو چکی ہے، اب ہر سال تم کہتے ہو کہ میرے نبی کی ولادت کی رات آئی، عیدوں کی عید آ گئی، یہ کیوں کرتے ہو؟ حضرات گرامی، یہ جواب آپ بھی ذہن میں رکھیے۔ اگر یہ سوال ہم پر آتا ہے تو ہماری جانب سے بھی تو ایک سوال کا حق بنتا ہے نا، کہیے سبحان اللہ۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا قرآن کے نزول کی رات ہے۔ قرآن تو ایک سال یعنی 1400 سال پہلے آ چکا ہے، اب رمضان میں تم مسجدیں سجاتے ہو، تم محفلیں رکھتے ہو، اعتکاف کرواتے ہو اور وہاں پروگرام رکھتے ہو اور تعریف قرآن کی ہوتی ہے، کیوں؟ اور یہ بتاتے ہو کہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن 1400 سال پہلے ایک مرتبہ نازل ہو چکا ہے تو ہر سال نزول قرآن کی رات، اور تلاش کیا جاتا ہے کہ تلاش کرو۔ اسے تلاش کرنے کے لیے تم اعتکاف میں جا کر بیٹھتے ہو۔ کیوں بیٹھتے ہو؟ کہ یہ رات میسر ہو جائے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات رب کا قرآن نازل ہوا، یہ وہ رات ہے کہ جس رات رب کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ کے فرشتے لوگوں سے، مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ وہ رات ہے کہ اس رات عبادت میں گزارو، اپنے رب سے مانگو، کیونکہ اس رات رب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب قرآن 1400 سال پہلے ایک بار نازل ہو گیا، تم اپنی مسجد میں ہر سال نزول قرآن کی رات مناتے ہو۔ سنو، فرق اتنا ہی ہے تمہارے میں اور ہمارے میں کہ تم نزول قرآن کی رات مناتے ہو، ہم صاحب قرآن کے ولادت مناتے ہیں۔ ہم نزول قرآن کی رات بھی مناتے ہیں اور صاحب قرآن کی ولادت کی رات بھی مناتے ہیں، لیکن تم مناتے رہو۔ اچھا، اب جو بات پوچھنی ہے قرآن سے پوچھو، جو مسئلہ پوچھنا ہے قرآن سے پوچھو۔ آئیے ہم قرآن کی طرف ہی، آج ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب، وہ رب کی پاک کتاب۔ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن سے پوچھو۔ قرآن میں نمازیں آئی ہیں، رکعتیں نہیں آئی۔ رکعتیں کتنی ہیں؟ قرآن میں بہت سے معاملات آئے ہیں، مگر ہر معاملات قرآن نے نہیں بتایا۔ یہ اگر بتایا ہے تو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ قرآن ہم اگر قرآن سے پوچھیں تو ہم پوچھنے سے پہلے قرآن کو دیکھتے کہ اللہ کی کتاب ذرا تو بتا میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ تو جواب یہی آتا ہے کہ جب توریت آئی تھی تو موسیٰ کو طور پر جانا پڑا، طور پر جاتے تھے لینے کے لیے۔ بولو قرآن کا یہ مقام ہے کہ تم اگر کہتے ہو کہ قرآن کے پیچھے جاؤ، مگر خدا کی قسم قرآن کو جب دیکھا تو قرآن مصطفیٰ کے پیچھے آ رہا ہے۔ نبی غار ہیرا میں ہے تو قرآن ہیرا میں آ رہا ہے۔ نبی حرم میں ہے، قرآن حرم میں آ رہا ہے۔ نبی اگر ام ہانی کے یہاں جائے، قرآن وہاں آ جائے۔ نبی جب مدینے میں جاتے ہیں تو قرآن مدینے میں آ رہا ہے۔ نبی اگر بدر کے مقام میں جائے تو قرآن بدر میں اتر رہا ہے۔ نبی احد چلے جائے تو قرآن احد میں آ جائے۔ اور یہاں تک اگر نبی بستر نبوت پر آ جائے تو قرآن بستر نبوت پر اتر رہا ہے۔ یعنی ساری کائنات قرآن کے پیچھے ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کے پیچھے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب قرآن کیا ہے؟ یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کا کیا مقام؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نور ہے۔ تم کہہ رہے ہو نور نہیں، کیونکہ تم نے نبی کو مانا ہی 40 سال کے بعد ہے۔ اب نبی کو مانا 40 سال کے بعد، تم نے خود اپنی کتابوں میں لکھا
کہ جب نبی کی ولادت ہوئی، دائی حلیمہ نبی پاک کو ہاتھوں میں لے کر اونٹنی پر جب بیٹھی تو جو اونٹنی کمزور تھی اس میں طاقت آ گئی، کیونکہ اونٹنی کو پتا تھا کہ یہ نبی ہے، تو نبی کو نہیں پتا چلے گا میں نبی ہوں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ اونٹنی کمزور تھی، تم نے کہا کہ نبی 40 سال کے بعد بنے ہیں، تو یہی تو بحث ہے۔ اگر 40 سال سے پہلے نبی کی نبوت مانو گے تو کہو گے کہ یہ نور مصطفیٰ ہے۔ اونٹنی پر سرکار بیٹھے، اونٹنی میں طاقت آ گئی، وہ جو درخت سوکھ چکے تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے، جن اونٹنیوں کے تھنوں میں، بکریوں میں جو دودھ ختم ہو چکا تھا، نبی کی برکت تھی، وہ دودھ آ گیا۔ ارے ہر جگہ بہار آ گئی، یعنی بکریوں کو پتا تھا کہ یہ نبی ہے، اونٹ کو پتا تھا یہ نبی ہے، درختوں کو پتا تھا یہ نبی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ تم کہتے ہو کہ نبی کو ہی نہیں پتا تھا۔ یعنی ہر چیز یہ جانتی تھی کہ یہ نبی تشریف لا چکے ہیں، نبی کی ولادت ہو چکی ہے۔ ہوا کیا حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، کیونکہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، جو قرآن میں رب یہ فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی ہوں گے ان کا نام بھی احمد ہوگا۔ یہ واحد نبی ہیں کہ تشریف بعد میں ظاہری طور پر لائے ہیں، مگر چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ اب نام قرآن میں احمد ہے، تم نور تب مانو گے نا کہ جب نبی کے اجداد کو مانو گے، کہیے سبحان اللہ۔ نبی کے اجداد کو، کیونکہ نبی کے اجداد حضرت عبداللہ ولادت آپ کی جب ہوئی تو حضرت عبداللہ یعنی ولادت سے قبل ہی اس دنیا سے آپ کوچ فرما چکے تھے، حضرت عبد المطلب تھے، کہیے سبحان اللہ۔ عبد المطلب کون ہیں؟ یہ حضور کے دادا ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اب حضور کے دادا ہے، میں آج ولادت کی رات میں پورا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ جان سکو کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، میرے نبی کے اجداد کا مقام کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی اور بھی اولادیں تھی، مگر جو نور مصطفیٰ تھا، نور مصطفیٰ وہ چمک رہا تھا حضرت عبداللہ میں۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی حضرت عبد المطلب نے کہ کنواں جو گم ہو چکا تھا، یہ بشارت دی گئی کہ کنواں اس جگہ ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ منت میری پوری ہوئی تو میرے جو صاحبزادگان ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ جو حضور کے والد گرامی ہیں، آپ نے یہ منت مانی کہ اگر یہ بات میری پوری ہو گئی تو میں ایک فرزند کو قربان کروں گا۔ اب بات یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بات پوری ہو گئی۔ اب کس کو قربان کیا جائے؟ اب حضرت عبداللہ جو سب سے حسین تھے، سب سے خوبصورت تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ نور مصطفیٰ جو چمک رہا تھا۔ اب حضرت عبداللہ کو یہ آپ نے پروگرام بنا لیا کہ مجھے اب اپنے اس شہزادے کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے۔ اب وہاں مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، آپ سردار ہیں، آپ اپنے اس فرزند کو قربان نہ کریں، آپ چلیں، یہاں ایک نجومی ہے، ہم ان سے یہ سارا معاملہ دریافت کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ہمیں رائے دے دیں گے۔ اتنے حسین و جمیل آپ کے نوجوان شہزادے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ اب جب وہاں پہنچے انہوں نے یہ بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت عبداللہ قربان ہونے سے بچ جائے تو پھر دو پرچیاں بناؤ، ایک میں حضرت عبداللہ کا نام لکھو، ایک میں اونٹ کا نام لکھو، اور اس کی قرآن دازی کرو۔ قرآن دازی میں اگر حضرت عبداللہ کا نام آ جائے تو پھر
ذبح کر دینا، اور اگر بچانا چاہتے ہو تو پھر اونٹ کی تعداد کو بڑھا دینا۔ اب حضرات گرامی یہی کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے پہلی مرتبہ 10 اونٹ آپ نے لکھے اور ایک پرچی پر اپنے فرزند حضرت عبداللہ کا نام لکھا۔ اب جب قرآن نازل کی گئی، جب پرچی نکالی تو نام حضرت عبداللہ کا آیا۔ اب لوگ پریشان ہیں، اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائے، 20 اونٹ کر دیے گئے۔ دوبارہ پرچیاں قرآن نازل کی گئی، اب دوبارہ نام حضرت عبداللہ کا آیا۔ خدا کی منشا یہی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ 20 سے 30 اونٹ کر دیے جائیں، 30 اونٹ کر دیے گئے، پھر نام عبداللہ کا، 40 کر دیے گئے، نام عبداللہ کا۔ ہر بار نام عبداللہ کا آ رہا ہے، یہاں تک کہ 100 اونٹ کیے گئے۔ جب 100 اونٹ کیے گئے تو اب نام اونٹوں کا آیا تو 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ 100 اونٹ، یہ ولادت مصطفیٰ سے قبل 100 اونٹ۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جس گھر نے 100 اونٹ قربان کرنے کی، جس گھر میں طاقت ہو، تو اس گھر کے فائنینشلی سچویشن کتنی مضبوط ہوگی۔ ہم کہیں کہ وہ غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بہت کچھ تھا نبی کے گھر میں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں کی غریبی کہاں تم نے ڈال دی ہے۔ اور اس وقت ایک اونٹ، آج کے دور میں جو مہنگی ترین جو مرسیڈیز کار آپ دیکھ لیں یا اور ایکسپینسو جتنی کارز ہیں، وہ اس دور کے اونٹ کی ویلیو وہ ہوا کرتی تھی جس دور میں ایک ایک اونٹ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ حضور نے نور مصطفیٰ پر، حضرت عبد المطلب نے نور مصطفیٰ کی خاطر 100 اونٹ قربان کیے۔ 100 اونٹ کے بعد اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، گویا آپ اس معاملے سے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اب یہ نور مصطفیٰ یہ منتقل ہوا حضرت بی بی آمنہ میں۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت بی بی آمنہ خود یہ کہتی ہے کہ مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا، مجھے کسی بات کا کوئی مجھے خدشہ یا پریشانی یا کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں، کیونکہ نور مصطفیٰ تھا۔ اور جہاں جہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب بی بی آمنہ کے مبارک پیٹ میں جب یہ نور منتقل ہوا، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے کہ میرے دنوں میں گویا بہار آ گئی۔ اور جب وقت ولادت آیا، وقت ولادت کیا کیفیت تھی حضرات گرامی؟ ولادت کے وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہ کہتی ہیں کہ ولادت کے وقت جب نور مصطفیٰ حضور علیہ السلام جو خدا کے نور ہیں جب دنیا میں تشریف لائے، ہم تو ولادت کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ ولادت یہ تو چھوٹا سا لفظ ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ سب سے پہلے رب نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ ولادت تو ہماری ہوتی ہے، ولادت تو اوروں کی ہوتی ہے، بلکہ جو عشاق ہیں، جو محبت والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب رب کی مرضی ہوئی اور جب میرے مصطفیٰ نے چاہا تو دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ نور مصطفیٰ تھا۔ اور بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت شام کے محلات، شام کے مکہ مکرمہ سے، آپ کہتی ہیں میں مکے میں تھی، حضور جب تشریف لائے شام کے محلات میں نے مکے میں رہ کر دیکھ لی۔ کعبہ معظمہ سیدہ بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ فرشتے حضرت جبریل امین نے جھنڈا نصب کر دیا اور بتا دیا کہ آئی نہیں حکومت، سکہ نیا چلے گا کہ اب ظلمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب ہر طرف بہار آ چکی ہے، یہ نبی تشریف لا چکے ہیں کہ جن کے قدموں نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا۔ اب کعبہ جھکا، میں نے گزشتہ جمعرات عرض کی تھی، کعبہ جھکا ہے بی بی آمنہ کے گھر کی طرف۔ آج ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھتے ہیں، ہم نماز میں محمد مصطفیٰ اور
ان کی آل پر اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انبیاء کرام تو اور بھی ہیں، حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت لوط بھی ہیں، حضرت ہود بھی ہیں، یہ سب انبیاء کرام ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب یہ انبیاء ہیں، رسولان اعظام جو تشریف لائے۔ ہم نماز میں کسی اور نبی کا نام نہیں لیتے، نام اگر ہم لیتے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں، ان کی آل پر بھیجتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر بھیجتے ہیں اور ان کی آل پر بھیجتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی تو انبیاء ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ہم کیوں درود بھیج رہے ہیں؟ کچھ تو بات ہوگی نا، کچھ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا جو ابراہیم علیہ السلام کی جو پسند آئی وہ کیا ہے؟ جیسے میں نے خطبہ کے بعد جب میں نے یہ آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد جو درود کا حکم آیا، میں یہ آیت پڑھ کے گزر گیا، مجھے افسوس بھی ہوا۔ یہ آیت آپ سب نے سنی جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو درود بھیجو نبی علیہ السلام کی ذات پاک پر۔ مگر جب یہ آیت پڑھی گئی تو سوائے چند لوگوں کے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ یہ آیت کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں رب یہ حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو درود بھیجو، اے ایمان والو درود پڑھو محمد مصطفیٰ پر۔ اگر درود ہی کی بات کر لیں تو درود کو بھی سمجھیے کہ درود کیا ہے۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور جو القابات حضور کریم آقا علیہ السلام وہ ہم بیچ میں اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و کریمنا و مأوانا و ملجانا، یہ سارے وہ القابات ہیں جو ہم اپنی نجات کے لیے لگاتے۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، سیدنا بھی آپ کہیے، بہت اچھی بات ہے، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو یہ ہر ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھے، وہ درود پڑھا کریں۔ اور جب درود پڑھتے ہو تو میں آپ کو یہ دعوت بھی دے رہا ہوں کہ ذرا اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ آپ جب درود پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج، کہیے سبحان اللہ، اے اللہ تو درود بھیج محمد مصطفیٰ پر۔ رب ہمیں فرما رہا ہے، رب کا ہمیں حکم ہے کہ اے ایمان والو درود بھیجو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ حضور نے فرمایا درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں کہ اس طرح درود بھیجو، جس کا ترجمہ ہے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ رب کہہ رہا کہ ایمان والو تم درود بھیجو، اور ایمان والے کہتے کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ یہ درود ہو گیا، یعنی کیا مطلب کہ اے اللہ تو درود بھیج ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد پاک پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی اولاد پاک پر۔ بات یہ ہے کہ کس کے اندر یہ ہمت ہے، کس کے اندر اتنی پاکیزگیاں ہیں کہ جو ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ پر درود بھیجے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج، ہم اس قابل کہاں ہیں؟ اب درود امتی کس طرح بھیج رہا ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا درود ہو جاتا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج، وہ رب فرما رہا ہے کہ ایمان والو درود بھیجو۔ مالک کس طرح بھیجے یہی حکم مل رہا ہے، یہی حکم آ رہا ہے، بس اتنا کہو، مجھ سے کہو، بار بار کہو، چلتے پھرتے کہو کہ اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج۔
جیسی تیری قدرت ہے اور تو درود بھیج مصطفیٰ کی ذات پاک پر جیسی ان کی شان ہے. اور ہمارا درود ہو جاتا ہے. اور درود جب ہو گئے ہم نے اتنے سے ورڈز کہے ہیں, اتنے سے کہ اے اللہ تو درود بھیج, اے اللہ تو درود بھیج, یہ ہم نے کہا. اور اتنے سے کہنے پر ہم پر اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات ہوتی ہیں, 10 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں, 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں, 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی سی بات پر بس اتنا کہتے کہ اے اللہ تو درود بھیج. اب بات یہ سمجھنا ہے درود کو بھی. نام ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہیں, نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دیگر انبیاء کرام کا نام نہیں آ رہا. ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک میں بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے, نام ان کا بھی نہیں ہے. نام ان سے قبل جو انبیاء تشریف لائے نام ان کا بھی نہیں. بات کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب کعبہ معظمہ جب بنایا گیا, اللہ کا حکم تھا بنانے کے لیے, حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کر کعبہ معظمہ کی تعمیر کی. جب کعبہ مکمل ہو گیا, کعبہ معظمہ جب مکمل ہوا, تعمیر جب ختم ہوئی, کعبہ معظمہ کو جب بنا لیا گیا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی تھی. کہیے سبحان اللہ. کیا دعا مانگی کہ اے اللہ تیرا گھر تو بن چکا ہے, اب ہم میں سے بھیج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس گھر کو آ کر بسائے. وہ دعا تھی کہ بنانے کے بعد یاد کیا تو محمد مصطفیٰ کو کیا. رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ابراہیم گھر میرا بنایا, یاد محمد مصطفیٰ کو کیا. اب قیامت تک جو آخری نبی ہوں گے ان کی امت ہر نماز میں تمہیں یاد رکھے گی, ہر نماز میں تم پر درود بھیجا جائے گا. کہیے سبحان اللہ. اب یہ ابراہیم علیہ السلام. اچھا ایک اور بات میں عرض کروں حضرات گرامی, آپ سعادات کے آپ آستانے پر ہیں, کہیے سبحان اللہ. اب ہم درود جب بیچتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کہیے سبحان اللہ. اے اللہ درود بیچ محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر, کما صلیت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم. یہاں پر بھی ابراہیم کا ذکر علیہ السلام اور ان کی آل کا. بات یہ ہے کہ آل تو آدم کی بھی ہے, کہیے سبحان اللہ. آل تو نوح کی بھی ہے, آل تو حضرت یعقوب کی بھی ہے. ان کی آل پر درود کا حکم نہیں, محمد مصطفیٰ کی آل پر درود کا حکم. کیا مطلب؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, کہیے سبحان اللہ. ہم محمد کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی آل پر. اب آل تو آدم کی بھی ہے, آل تو حضرت نوح کی بھی ہے, اولاد حضرت یعقوب کی بھی ہے اور اولاد محمد مصطفیٰ کی بھی ہے, اولاد ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے. تو ان کی آل پر درود نہیں ہو رہا, درود ابراہیم کی آل پر, درود محمد مصطفیٰ کی آل پر. اگر سمجھ رہے ہو نا کہیے سبحان اللہ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. بات کیا ہے حضرات گرامی, بات کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے دو فرزندگان حضرت آدم علیہ السلام کے حابیل اور قابل. ایک حابیل اور ایک قابل. قابل نے قتل کر دیا حابیل کو. آپ پڑھیے ہسٹری جو واقعہ جو پیش آیا. سب سے پہلا قتل قابل نے کیا, کس کا؟ حابیل کا. یہ دونوں حضرت آدم کی اولاد. اگر آدم کی اولاد پر درود بھیجا جاتا تو قاتلوں پر درود ہوتا ہی نہیں. وہاں قابل نے قتل کیا. اور نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب انہوں نے طوفان سے قبل آواز لگائی کہ آؤ طوفان آنے والا ہے, تو جو عقیدت مندان تھے وہ آ گئے, مگر ایک بیٹا جو نافرمان نکلا تو نافرمان پر درود نہیں ہو سکتا. کہیے سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ قاتلوں پر بھی درود نہیں, نافرمانوں پر بھی درود نہیں.
اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ جن کے بیٹے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے اور جو بھائی تھے وہ اپنے ہاتھوں سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیل دیا، تو جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے یوسف پر حسد کیا، تو رب نے یہ جو فیصلہ فرمایا اور یہ بتا دیا کہ نہ حاسدوں پر درود ہو سکتا ہے، نہ نافرمانوں پر درود ہو سکتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ محمد مصطفیٰ کی آل کتنی پاک ہے کہ ہر نماز میں دیگر انبیاء کرام کی آل پر درود نہ بھیجنا اور نبی کی آل پر درود بھیجنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ بھی پاک ہے اور نبی کی آل بھی پاک۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے نا، اور اعلیٰ حضرت نے تبھی تو نہیں لکھا نا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ کیونکہ اگر نبی کو نور مان لیا تو انہیں پھر حسن کو بھی نور ماننا ہو، قرآن کو نور مان لیا۔ ہم نے کہا قرآن کو کیوں مانا؟ قرآن آیا نبی کے ذریعے، تو جو نبی کی زبان سے جاری ہوا وہ قرآن بنا، تو وہ جب نور ہو سکتا ہے تو جس کی زبان سے قرآن جاری ہوا ہو وہ کس طرح بچا؟ آپ یقیناً 70,000 پردوں میں آپ تشریف لائے، کہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نور ہے، نبی نور ہے، نبی کی حقیقت کوئی نہیں پہچانتا۔ حضرت بایزید بستامی آپ ایک مرتبہ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت زیارت کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ علیہ السلام کا جو حقیقی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا، اے اللہ مجھے یہ طاقت دے، مجھ پر یہ کرم فرما کہ ظاہری اور حقیقی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 پردے میں تھے، آپ کا سایہ بھی نہیں تھا، کہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی کا سایہ نہیں تھا، اور نبی کو رب نے یہ کمالات عطا فرمائے کہ آپ جب بچپن کا زمانہ ہوتا، آپ مبارک جھولے میں ہوتے تو آپ کے لیے کھلونا بھی نور کا ہوتا، آپ چاہتے تو آپ جو ہے چاند سے کھیلا کرتے تھے، اور آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے، آپ نے سورج کو بھی آپ جو غروب ہو چکا تھا اسے دوبارہ نکالا، آپ کے حکم سنتے ہی شجر بھی گواہی دیتے تھے، یہ پتھر بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے، یہ آپ کے وہ معجزات تھے کہ سب سے زیادہ معجزات حضور کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور یہی بات ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو بھی رب نے معجزات عطا فرمائے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نور ہے۔ اب کچھ مخالفین یہ آیت پڑھتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب کیا مطلب؟ لوگ کہتے ہیں کہ خود رب نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، اے نبی آپ فرما دیجئے۔ رب نے نہیں فرمایا کہ نبی آپ بشر ہیں، بلکہ رب نے فرمایا کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب بات کیا تھی؟ حضرات گرامی عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ میرے مصطفیٰ سے پہلے تھا، اور جو معجزات اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے کہ آپ قبر سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، آپ کے پاس کوئی مریض آتا وہ شفا اسے حاصل ہو جاتی، آپ کے پاس کوئی اندھا آتا تو وہ آنکھوں والا ہو جاتا۔ یعنی رب تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جب لوگوں نے دیکھا تو یہ کہہ اٹھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ آج جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ
خدا کے بیٹے ہیں۔ بات کیا تھی ان کے معجزات دیکھ کر، ان کے معجزات کو دیکھ کر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور رب نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب وہ تو عیسیٰ کے معجزے تھے، وہ تو عیسیٰ کے معجزے تھے جو معجزات لے کر آئے تھے، مگر اے نبی تم تو معجزہ بن کر تشریف لے جا رہے ہو، تم تو سراپا معجزہ ہو۔ اگر عیسیٰ نے مردوں میں جانیں ڈال دی، تم نے تو پتھروں میں جانیں ڈال دی۔ عیسیٰ نے اگر مردے زندہ کر دیے، اے میرے نبی تم نے تو درختوں کو حکم دے کر ان کی جڑوں سے اکھاڑ کر اپنے قدموں میں بلا لیا۔ اے نبی اس سے قبل کہ کوئی یہ کہہ دے کہ محمد بھی خدا کے بیٹے ہیں، اے نبی آپ خود یہ فرما دے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جس طرح عیسیٰ خدا کے بیٹے محمد بھی خدا کے بیٹے۔ اے نبی اس سے قبل کہ کوئی کہے آپ خود فرما دیجئے کہ لوگوں میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بشر کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے، دوسرے انبیاء معجزات لے کر آئے ہیں، مگر میرے نبی معجزہ بن کر تشریف لائے، کیونکہ آپ کا چلنا بھی معجزہ تھا، آپ کا بولنا بھی معجزہ تھا، آپ کا سننا بھی معجزہ تھا، آپ کی ہر ادا معجزہ تھی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو نبی اگر مسواک کر لیتے ہیں تو مسواک آج عاشقوں کے لیے قیامت تک زندہ ہو جاتی ہے۔ جو نبی اگر کوئی بات فرما دے تو وہ بات حدیث بن جاتی ہے، کیونکہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، ان کی ہر ادائیں زندہ ہیں، ان کی ہر ایک ایک ادا زندہ ہے۔ تو جو نبی زندہ ہے ہم زندہ نبی کے ماننے والے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بھائی یہ جواب تو تم مسلمانوں کو نہیں، تم عیسائی اگر آ کر تم سے پوچھ لے، کوئی کرسچن آ کر تم سے یہ پوچھے کہ اے مسلمانوں تمہارے نزدیک ہمارے نبی عیسیٰ زندہ ہے، یعنی عیسائی اگر آ کر یہ سوال کر دے کہ مسلمانوں ہمارے یعنی جو نبی عیسیٰ کرسچنوں کے جو پیغمبر حضرت عیسیٰ، وہ اگر کرسچن آ کر یہ کہے کہ تمہارے نزدیک ہمارے نبی عیسیٰ زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ زندہ ہے جو قیامت سے قبل آئیں گے، اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور تمہارے نزدیک تمہارے نبی اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ پردہ فرما چکے ہیں اور عیسیٰ زندہ ہے، تو آپ کرسچنوں کو کیا جواب دیں گے؟ جو کرسچن اگر آ کر پوچھ لے کہ زندہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں اور تمہارے نبی بقول تمہارے وہ اس دنیا پانی سے کوچ کر چکے ہیں، ہمارے نبی کا مقام بڑا ہے یا تمہارے نبی کا مقام بڑا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنوں کو کیا جواب دیں؟ حضرات گرامی عیسائی اگر آ کر یہ پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ زندہ ہے، تو آج جو نبی کو کہتے ہیں کہ وہ حیات نہیں، انہیں چاہیے کہ وہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لے۔ کیوں کہ عیسائیوں کے نزدیک اور ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور نبی علیہ السلام اگر تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے اور عیسیٰ زندہ ہے، تو آج انہیں چاہیے کہ محمد مصطفیٰ کا نہیں بلکہ وہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھے۔ یہ نظریہ عیسیٰ کا ہے، مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے، وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے زندہ ہے، کیوں کہ قیامت سے قبل وہ آ کر جس دین کو پڑھائیں گے وہ دین مصطفیٰ ہوگا۔ وہ آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے اور بتا دیں گے امام محمد مہدی کو مصلی پر کھڑا کر کے کہ میں نبی تھا مگر اب امتی ہوں، اور اے امام مہدی تم نبی کی اولاد ہو، آج تم مصلی پر ہوگے اور میں تمہارے پیچھے ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہے آئیں گے تو دین مصطفیٰ کے لیے آئیں گے۔ تو جب عیسیٰ نبی علیہ السلام یعنی جو نبیوں کے سردار جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ مانتے ہو تو محمد مصطفیٰ کو زندہ کیوں نہیں مانتے؟
ہمارے نبی بھی زندہ ہے اور ہم اس زندہ نبی کے امتی ہیں کہ جو آج بھی زندہ ہے، جو آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے. تو ہم میلاد زندہ نبی کا مناتے ہیں. ہمارے نبی حیات ہیں اور آج بھی اپنے غلاموں کے تمام وہ اعمال ان تک پہنچائے جاتے ہیں، ان کے درود ان تک پہنچائے جاتے ہیں. ہم تبھی تو پڑھتے ہیں اور جبھی تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کل بھی زندہ تھے، آپ آج بھی زندہ ہیں. اور آج یہ دیکھیے اس سے بڑی ہمارے لیے بے وقوفی کیا ہوگی کہ اگر چاہے ککری گراؤنڈ ہو یا نشتر پارک ہو، وہاں پر جب یہ نعرہ کوئی لگائے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اگر ہم کہیں کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. یعنی کیا مطلب کہ جب بھٹو زندہ ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی کا ہر غلام زندہ ہے. نبی کا ہر غلام زندہ ہے. ارے نبی جو مسواک تھام لیتے ہیں نا، وہ مسواک بھی زندہ ہو جاتی ہے، وہ مسواک بھی نہ مٹے. حضرات گرامی، آخری بات کر رہا ہوں اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے. بایزید بستامی یہ کہنے لگے کہ اللہ مجھے حضور کی ظاہری اور حقیقی صورت دیکھنا چاہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. حضرات گرامی، بایزید بستامی جو ولایت کے شاہکار ہیں، جب حضور کی زیارت کرائی جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف مبارک پاؤں صرف اصلی حالت میں دیکھے تو وہ دیکھنے کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے. حضور کے مبارک پاؤں کو نہ دیکھ سکے کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشا. حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کی ذات پاک وہ کیا ہے یہ رب ہی جانتا ہے کہ جو آدم سے بھی پہلے. اب کچھ لوگوں کے نزدیک یہ اختلاف میلاد کو صرف رکانے کے لیے، صرف میلاد کی حقیقت کو ختم کرنے کے لیے، کوئی کہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، کچھ کہتے ہیں 12 کو ہوئی، مگر اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ 12 کو ہوئی. اسی پر سب کا اتفاق ہے. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جب حضور تھے تو اس وقت تو تاریخ بھی نہیں تھی، کوئی مہینہ نہیں تھا، کوئی دن نہیں تھا، ارے کچھ بھی نہیں تھا. میرے مصطفیٰ تب بنائے گئے. اس وقت کوئی چاند نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا. یہ سب ظاہری باتیں ہیں، حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے رب. محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو حضرات گرامی، ہم میلاد کو منانے والے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے والے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. مگر ضرورت ہمیں اس بات کی ہے، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، مناتے ہیں میلاد. مگر ہمیں ضرورت ہے حضور کا جہاں ہم میلاد مناتے ہیں وہاں کاش حضور کی اداؤں کو بھی اپنا لیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم حضور کی سنتیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ حضور کا میلاد ہم مناتے ہیں تو حضور کے طریقے کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک اہل سنت سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین عقیدہ ہے. جب ہمارا عقیدہ اتنا بہترین ہے، ہمارا مسلک اتنا بہترین ہے، تو پھر ہم اپنی ذات میں کیوں بدترین ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں اتنے گرتے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نظریے پر حق پر نہیں؟ کیا ہمارا مسلک حق پر نہیں؟ ہمارا مسلک اتنا خوبصورت ہے تو ہم اتنے بد ذہن اور اتنے کم نظر اور کم ظرف ہم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں ہم میلاد مناتے ہیں وہاں پر حضور کا کردار بھی اپنائیں. حضور کا وہ کردار، عظیم کردار. کون سا کردار؟ آج اگر آپ دیکھیے ہر جگہ پر نمازوں کی تبلیغ ہے، روزوں کی تبلیغ ہے، حج کی تبلیغ ہے. اب یہ تمام تر عبادات
جب حضور تشریف لائے 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد معراج پر نمازیں فرض ہوئی، معراج پر نمازیں فرض ہوئی، تو معراج 12 یا 13 سالوں نبوت کے اعلان کے 12-13 سال کے بعد معراج ہوئی ہے، 12 یا 13 سال بعد معراج ہوئی، اس پر نمازیں فرض ہوئی، روزے مدینے میں فرض ہوئے، حج مدینے میں فرض ہوا، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی۔ تو پھر ان تمام فرض عبادات سے پہلے وہ حضور کی کیا لائف تھی؟ یہ میرا سوال ہے۔ نماز سے پہلے بھی تو میرے مصطفیٰ نبی تھے، نمازیں تو معراج پر آئی نا۔ آج ہم نے نمازیں تو لے لی ہیں، مگر جو بنیادی اسلام تھا وہ کیا تھا؟ نماز معراج پر فرض ہوئی، تو معراج سے پہلے نمازوں کی فرضیت سے پہلے جو نبی کا طرز عمل تھا، جو طریقہ تھا، جو آپ کی ادائیں تھی، جو آپ کا کردار تھا، جو آپ کا مزاج تھا، جو آپ کا نظریہ تھا، وہ کیا باتیں تھی میرے مصطفیٰ کی کہ جب نمازیں نہیں آئی مگر میرے نبی اس وقت بھی تبلیغ کر رہے ہیں، روزے نہیں آئے مصطفیٰ اس وقت بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ کیا تبلیغ تھی؟ وہ کیا بنیادی باتیں تھی اسلام کی؟ حضرات گرامی، آپ اگر حضور کی سیرت دیکھیں گے تو سوائے محبت کے اور کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ محبت تھی، ہمدردی تھی، پیار تھا، امن تھا، اتفاق تھا، بزرگوں کی محبت تھی، بچوں کے ساتھ شفقت تھی، اوروں کو بھی گلے لگاتے تھے، اوروں کو جو کانٹے بچھانے والوں کو بھی اپنے گلے سے لگاتے تھے۔ ابھی نمازیں نہیں آئی ہے مگر حضور اپنا اہم ترین جو کردار، جو عظیم کردار، وہ اخلاق حسنہ جسے قرآن نے بیان کیا، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، تاکہ صرف نمازیں پڑھ کر تم یہ مت سمجھ لینا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ وہ نماز سے پہلے کا جو کردار تھا، اور وہ اس دور میں تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں کفار بھی میرے مصطفیٰ کو امین کہتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، کہ سرکار خود یہ کہتے کافروں سے کہ اگر یہ سمجھو میں کہوں کہ پچھلے پہاڑ سے کچھ لوگ تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور آ رہے ہیں تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی، تم کیا سمجھو گے؟ وہ کفار کہنے لگے کہ میرے نبی آپ جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، ہم سچ مانیں گے۔ حضور نے فرمایا اور جا کر جب دیکھو اور وہ وہاں حملہ کرنے والے نہ ہو تو پھر کیا سمجھو گے؟ وہ کفار کہنے لگے کہ اے محمد تمہارا کہنا پھر بھی سچ ہوگا، اب نہ ہونا یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، آپ تو پھر بھی سچے ہیں۔ وہ کردار تھا مصطفیٰ کا کہ کفار بھی، وہ کیا تھا کردار کہ ہم کردار میں سرکار کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں آپ کا جو نظریہ تھا جو محبت سے بھرپور تھا۔ آپ نے وہاں نمازوں کی تبلیغ تو بعد میں کی ہے، سب سے پہلے محبت کا درس دیا، سب سے پہلے غریبوں سے پیار کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے جو بے کس ہوا کرتے تھے، جو لاچار ہوا کرتے تھے، آپ نے ان کی دستگیری کی اور بتایا نمازیں بعد میں ہے اور روزہ بعد میں ہے، مجھ محمد مصطفیٰ کے نزدیک یہ عمل سب سے پہلے۔ آج تم نمازیں پڑھ کر بھی اگر حضور کی سیرت نہیں سمجھ پا رہے، تم نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا۔ تو حضرات گرامی، ساری عبادات بعد میں آئی ہیں، حضور کا طرز عمل، حضور کی سیرت سب سے پہلے ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی جو سورہ علق ہم پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ حضرت بی بی خدیجہ کے یہاں تشریف لے گئے اور آپ کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ بی بی خدیجہ پاک نے کمبل اڑایا اور وہ کہنے لگی بی بی خدیجہ ابھی نمازیں نہیں آئی، کہیے سبحان اللہ، ابھی روزے نہیں آئے،
ابھی زکوٰۃ نہیں آئی۔ بی بی خدیجہ نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ وحی آپ پر آئی ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ آپ غریبوں سے پیار کرنے والے ہیں، آپ بے کسوں کی دستگیری کرنے والے ہیں۔ اے نبی، تمام وہ خوبیاں آپ میں موجود ہیں جو رب چاہتا ہے۔ جھوٹ آپ نہیں بولتے، کسی پر ظلم آپ نہیں کرتے، بلکہ آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ تو نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس وقت یہ عبادات نہیں آئی تھی، مگر اسلام اس وقت بھی تھا۔ بار کے یہ عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو محبت سے بھرپور ہے، تو ہمیں میلاد کے موقع پر یہ اس مبارک لمحات میں حضور کی سیرت بھی اپنانی چاہیے، جس میں محبت ہے، انتشار نہیں ہے، تو محبت کو اپنانا چاہیے تاکہ سرکار کریمہ کا علیہ السلام ہم پر راضی ہو کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ برساتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء سنت، علماء سنت، پیر سید علی باقر علی شاہ صاحب، پیر سید علی یافت شاہ صاحب، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، میٹھے کی آمد، سونے کی آمد، شرمانا چھوڑو، حضور کی آمد، پرنور کی آمد۔ الحمدللہ ایسی باتیں سنی میرے آقا کے سیرت کو جو ہمیں علماء کرام بہت کم بتاتے ہیں، ہمیں خوبصورت باتیں سننے کو ملی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آج کی رات ولادت پاک کی رات ہے، اگر یہ رات نہ ہوتی تو کوئی رات نہ ہوتی، نہ کوئی دن ہوتا۔ دوستو، آج کی رات شب بیداری کی رات ہے، یہ ہمارا چل کے آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، جب تک آپ اللہ کو خرید سے اپنے گھر تک پہنچے، سب کو عبادت میں شامل ہے۔ تو آج کی رات پیارے محبوب کی میلاد کی رات ہم انشاءاللہ تعالیٰ مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا سونا، درود شریف پڑھنا، آج کی رات عبادت میں۔ تو آج کی رات وقت پڑھ کے تھوڑی سی منقبت ہوگی، اور ایک نعت شریف منقبت اور سلام السلام۔ آج جاگنے کی رات ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل بیت کی پوری ٹیم کو میری جانب سے اور ہماری پوری فیملی کی جانب سے دل کے گہرائیوں سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد۔ آئیے انتہائی مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں، مل کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے۔ کوئی لفظ خاموش نہ ہو، مل کر پڑھیے صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
ایک کلام کے لیے ہمارے بھائی نے حکم دیا ہے، اسی کو منتخب اشعار پیش کر رہا ہوں مل کر، ہو سکے تو اس کلام میں شامل ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، بولو ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور آسمان پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ، آسمان پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو بھی میلاد مناتا ہے نبی کا گھر میں، جو بھی میلاد مناتا ہے نبی کا گھر میں، آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں بھائی، نعرہ مارو، تم باتیں چھوڑو، نعرہ مارو۔ جو بھی میلاد مناتا ہے نبی کا گھر میں، ارے آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے
طرف دیکھتے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے 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 دنیا کے دو جہان دے غم خوار آ گئے دنیا کے دو جہان دے سرکار آ گئے دنیا کے دو جہان دے سردار آ گئے اور گھر آمنہ میں ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ میں ہو گئی آمد حضور دی دیکھیں فرشتے آپ کا رخسار آ گئے دیکھیں فرشتے آپ کا رخسار آ گئے اور مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے بدلو کرم نال جولیاں 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 کرم نال جولیاں آ جاؤ منگتے ہو رحمت لٹاون مال کو مختار آ گئے رحمت لٹاون مال کو مختار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے اور صلی اللہ سرکار آ گئے سرکار آ گئے اٹھو بے سہارو سرکار آ گئے اٹھو بے
سہاروں صدقہ آ گئے ہیں اٹھو اے بے سہاروں سرکار آ گئے اور مولود کی گئی خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں خلد کی بہاروں سرکار آ گئے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے چھوڑی ہے بھیجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے چھوڑی ہے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اقبال ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آرے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اقبال ہم نے آس میں لگائی بڑی دیر سے تیری شان شان کلندری تیری شان شان کلندری تیری شان شان کلندری تو بڑا غریب نواز خواجہ نواز خواجہ تو بڑا غریب نواز کے تیری شان شان کلندری تیری شان شان کلندری اور تیرے سے شان شان کلندری تیری شان شان کلندری اور ہوئے تیرے
کل ولی یا خواجہ ہے دل کل ولی. کھڑے ہو جائے صلاۃ والسلام انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع گز میرے ہدایت کے لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا. غوث اعظم امام متوں کا غلوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع گز میں ہدایت لاکھ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. از تو پہلے غوث اعظم جی بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب جی کر جو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جنت میں بننے کا جو ہمیں لائف پورے پروگرام کو دیکھا جہاں سے بھی ہمیں دیکھا گیا. اب جو ہے لائف اسٹریم بند کی جائے گی کیونکہ ابھی ذکر ہوگا اور ذکر کے بعد انشاءاللہ ختم شریف اور دعا کے بعد تو لنگر کا اہتمام ایوری ٹیوزڈے جو ہوتا ہے یہاں پر وہ انشاءاللہ لنگر کیا جائے گا. میں اپنی جانب سے اور پوری کاشانہ غوثیہ آستانہ عالیہ فیضان چشتیہ کی جانب سے میں تمام ہمارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غيره نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله